بعض لڑکیوں کی شادی جو ہوئی ہے نا پہلے تو ماں باپ نے سب کچھ دیکھا، دیکھنے بھالنے میں اچھا ہے، مگر اتفاق سے وہ بیوی کے لائق نہیں تھا، میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے. تو اس بہن نے میری، اس لڑکی نے پوری زندگی اس کے گھر میں گزار دی، نہ تو اپنے دامن پہ آنچ آنے دی اور نہ ہی اپنے شوہر کی اس نے بے عزتی کی، پول کھولی. پوری زندگی بچے بھی نہیں ہوئے جب وہ اس لائق ہی نہیں تھا، مگر اتنا صبر کا دامن کہ میرے ابا کی عزت ہے، میری اماں کی عزت ہے، انہوں نے شادی کر دی. یہ عزت ہے. کتنے ایسے معاملات رہے. بھائی کے سامنے بہن بولتی نہیں، گونگی بن جاتی تھی، گونگی. اور آج شادیوں میں دیکھ لیو اپنے گھر پہ 18 سال کی، 16 سال کی، 20 سال کی پوری بچی ہو گئی، دوپٹے اس کے کہیں پڑے. شادیوں میں ایسے چچا بھی سامنے کھڑا، ماموں بھی سامنے کھڑا، تاؤ بھی سامنے کھڑا، ابا بھی سامنے، پورے باراتی کھڑے، رشتہ دار کھڑے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہیں کھڑے کھڑے گجرا رہی ہے، دانت پھاڑ رہی ہے، اپنی سہیلیوں سے لڑ رہی ہے. اور جو ریا بچا تھا تم نے اس کی زندگی میں آگ لگا کے موبائل دے دی، سیلفی کھینچ رہی ہو. اب اتنے بڑے بچوں موبائل ہے، پیچھے دیکھ لو، اس کے 3 پارے یاد نہیں ہوں گے. یہ تمہارے بھی، میرے بچوں کا بھی، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو، بعد میں آپ کو. تم کوئی میرے دشمن تھوڑی ہو، مگر سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی. یہ جوان بیٹیوں کو، کنواری بیٹیوں کو موبائل کس نے دیا؟ خود گئی کمانے. ان کی فیکٹری چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، اماں نے دیا، ابا نے دیا. اب رات کے 2 بجے تک چیٹنگ چل رہی ہے، 12 بجے تک چیٹنگ چل رہی ہے. کل کو دیکھ لیو گھورے پہ اتنے بڑے بچے پڑے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوں گے، نہ ابا کو پتا نہ اماں کو پتا. 10 بجے آ رہا گالی بکتا ہوا گھر میں، 10 بجے آ رہا ہے. اور پھر جب مکمل بگڑ گیا، 18-20 سال کا ہو گیا، اب ڈھونڈتے پھر رہا ہے کوئی میاں مل جائے، کوئی ملا مولوی مل جائے، تعویذ ڈال دو اس کے گلے میں. اب وہ تعویذ روکے گا اسے، فل بگاڑ دیا. تو انہوں نے بھی میاں نے بھی دکانیں لگا لی کہ آئے گا اور پھنسے گا، مرے گا. جو رہ بچے تھے وہ انہوں نے لوٹ لیا. ہر طرف سے پٹ تم ہی رہے ہو. نہیں، سوچنے کی بات ہے یار. شادی میں دیکھ لینا، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی، اس لڑکی کو نہ ماں کی غیرت ہے، نہ باپ کی غیرت ہے، نہ بھائی کی غیرت ہے. اور اچھا کوئی ٹوک بھی نہیں رہا، کوئی ٹوک بھی نہیں رہا. سیدہ فاطمہ، ابھی نواب صاحب نے نعت پڑھی تھی، منقبت کا شعر، جو حسینی ہاتھ اٹھا، سب اٹھائے پڑے تھے. ایمانداری سے کہہ سکتے ہو تم حسینی؟ حسینی کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ نمازیں نہ پڑھے، حسینی کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے، حسینی کا مطلب یہ ہوتا دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکے، حسینی کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے، دغابازی کرے. ایک بھی بات اگر بتا دو تو حسین پاک سے میل کھا رہی تو میں مان لوں، سوائے محرم کا مہینہ آئے گا، ہری پٹی باندھ لیں گے، محرم کے پیچھے گھوڑے کودتے پھریں گے. اور محرم نکل کے جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، لڑکی یہ چھت پہ کھڑی ہے، وہیں زیادہ کود رہی آئی، ٹافیے پھینک رہا چھتوں پہ کو. شرم و غیرت ختم ہو گئی ہے بالکل. جہاں پر عورتیں کھڑی ہے، کیا گھر میں ماں بہنیں نہیں ہے کیا؟ جہاں پر عورتیں کھڑی ہے، ماں بہنیں کھڑی ہے، وہیں پہ زیادہ کود رہا ہے اس کی رگوں میں، تب عشق دوڑ رہا ہے. اس کو بولیں گے حسینی. اور ہے کھڑمتو، کھڑے کھڑے موتنے والا. اللہ اللہ پیارے میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا، تم نانا کی امت ہو. اگر آج سے ہم نے توبہ کر لی، آج سے اگر ہم نے برے کاموں سے توبہ کر لی، تو انشاءاللہ کامیاب ہو سکے. حسین پاک کی ماں کی بات بتا رہا تھا، سیدہ فاطمہ کی بات بتا رہا تھا. اپنے گھروں میں یہ پیغام لے جا کر کے دے دینا، سیدہ فاطمہ حضرت علی ہے. ایک دن فاطمہ سے علی
مانگا، آج میں علی چاہتا ہوں مانگ لو۔ تو فاطمہ نے سونا چاندی نہیں مانگا، کپڑے لتے نہیں مانگے، نبی کی بیٹی نے حسین پاک کی ماں نے کیا مانگا؟ اپنے گھروں میں جا کر کے بتا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باتیں جلسوں سے لے کے جایا کرو۔ بے شک اب تم لوگ اتنا خرچ کر رہے ہو، روپے 2 روپے 50 100 روپے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 200، کسی نے اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے زیادہ ڈال دی۔ ان کے باپ کی شادی تھوڑی ہے، بھائی کی شادی تھوڑی ہے، بیٹے کی شادی تھوڑی ہے، اسی لیے تو جلسہ کرا رہے ہیں، نہ کوئی ناموری کے لیے، اسی لیے کرا رہے ہیں۔ تم لوگ جلسہ کرا رہے ہو تاکہ ہمارے گھروں میں پیغام پہنچ جائے اور کچھ سدھار آ جائے اور حسن و حسین پاک کا ذکر ہو تو برکتیں ہو جائے۔ بے شک یہی تو مطلب ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا مانگا انہوں نے؟ جس کے ہاتھ میں دیکھو لڑکی اب تو اتنا بڑا موبائل دبائے پھر رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے پرس نکلے تھے، وہ اونچے اونچے ایڑی کے ہل پہن لیے تھے، ہل رہی ہے خود، ہل پہن لیے، بال پہن لیے، الٹے سیدھے کپڑے پہن، وہ بیگ ڈالا اور کودتی پھر رہی ہے صاحب۔ اب چل رہا موبائل، جس کے ہاتھ میں دیکھو تو موبائل، وہ خوب چمکتا دھمکتا اور جانے کیسا کیسا موبائل دھاوے پھر رہی ہے موبائل۔ یہ لے جائے گا جنت میں کوئی سے؟ جہاں ایک پیڑ دیکھا نقلی وہیں بیٹھ کے فوٹو چل رہا، ٹیڑھی ہو جا رہی ہے کہیں گر نہ جائے۔ نہ اماں کچھ کہہ رہی ہیں، نہ ابا کچھ کہہ رہے ہیں، نہ بھائی۔ اور اچھا ہاں غلطی ان کی نہیں، کچھ لفنگے لڑکے بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ برکت فرمائے وعلیکم السلام۔ کچھ لفنگے لڑکے، انہیں بھی نہ کام کے نہ دھام کے، کچھ نہیں، صبح کو اماں سے گھر گھر کر رہے ہیں، دوپہر کو بھی لڑ رہے ہیں، شام کو بھی لڑ رہے ہیں، اور موبائل چلا رہے ہیں، بال نوچ ناچ کے پتہ نہیں کیسے ٹیڑے بھیڑے کر لیے، سمجھے، کپڑے الٹے سیدھے پہن لیے، بات وہ بھی موبائل پہ پڑے پڑے اندھے ہو گئے۔ تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کرتے کرتے چہروں پہ بالکل 2:30 بج رہے ہیں، نہ 2 روپے کما رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، ماں باپ بھی پریشان ہے اور یہ بھی اپنی زندگی سے پریشان ہے۔ یہ بھی لفنگے ایسے ہی کر رہے ہیں، کوئی ادھر پڑا کوئی ادھر پڑا، شادی میں دیکھ لیا بس اس نے موبائل اٹھا، یہ بھی ادھر ہی کو بار بار بھاگتا ہے جدھر کو ماں بہنیں کھڑی ہیں۔ بے شک بات ہیں ایسے۔ بچوں کو خالی مت چھوڑو، انہیں کام سکھاؤ۔ حالات اچھے نہیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہیں کام سکھاؤ، انہیں پڑھاؤ۔ پڑھنے کا وقت اگر نکل گیا، تعلیم کا اگر وقت حالانکہ قبر تک ہے، انہیں کام سکھاؤ۔ کام سیکھیں گے 2 پیسے کمائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچاؤ تو بری باتوں سے بچیں گے۔ اور اگر خالی گھماؤ گے، فری رہو گے تو یہ ایسے ہی کریں گے، محلے میں کتے بھونکائیں گے، کتے، اور کچھ نہیں کریں گے۔ میری بات لکھ لیو، یہ حق ہے۔ کام سکھاؤ ان کو، کام۔ تمہارے لاڑ پیار نے ان کو بگاڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہہ رہے چلو آگے چلے کر لے موبائل چلا لے، موبائل۔ اماں ہے وہ بالکل فری ہو گئی ہے، بالکل فری، بالکل فری ہے۔ اب تو باپ بھی اپنی بیٹی کا وہی رشتہ دیکھ رہا ہے جہاں اگر روٹی بنانا پڑ گئی، مسالہ پیسنا پڑ گیا، میری لڑکی پہ ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا، سمجھے؟ اب تو وہ بھی بالکل آزاد ہو گئی، بالکل بچوں تک کو نہیں کھلا سکتی، نہیں بہلا سکتی، جہاں رویا موبائل کھولا، موٹو پتلو نکالے اور دے دیا گلے۔ اب بچہ لگا پڑا موبائل پہ کہ یار یہ ہے کیا، نہ تو میری اماں نہ ابا ہے، اتنی موٹی نہ اماں ہے نہ ابا۔ سوچنے کی بات، وہ اپنے آرام سے، وہ بڑی فری ہو، موبائل نہ کر دیا، موبائل نہ کر دیا، کام نہیں کر دیا، بگاڑ دیا اس نے، بگاڑ دیا۔ انہیں بچپن سے اسکول بھیجو، مدرسے بھیجو، دینی تعلیم پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو بہت آگے تک نہیں پڑھا سکتا تو اسے کام سکھاؤ، خالی مت پھراؤ، خالی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بیٹا جو خالی گھوم رہے ہیں نا، انہیں پتا چلے گا جب 40-50 سال کے ہو جائیں گے، زندگی ان کی جھنڈ ہو گئی، یہ بیکار بھی نہیں۔ صحیح بتا رہے ہوں میں؟ زندگی بیکار۔ اگر تمہیں زندگی سنوارنا، سدھارنا تو پڑھو، کام سکھاؤ، کام سیکھو، سمجھ میں آ رہی؟ جب 4 پیسے ہوں گے تو تم سے ہر ایک بات اچھے سے کرے گا، اچھا مکان بناؤ، گاڑی خریدو، سب کچھ ہو، حلال پیسے کی ہو، حلال پیسے کی، تمہاری ہو، تمہاری،
समझ में आ रही? तुम्हारी हो। ऐसे भी लड़के निकले, राजपुर गए लड़का, जसपुर में आया, बोले हुजूर मैं बाल काटता हूँ, दुआ कर दियो। जब मैं जसपुर में, इस्माइल भी पढ़ते थे उस वक्त की बात है, पता नहीं ये पढ़ते थे इनके आगे पीछे, तब की बात है। वो आया, बोले मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तकरीर मैंने की, उसके दिल को लग गई। बोले बाहर जाना चाहता हूँ, दुआ ऐसी कबूल हो गई, मैंने दुआ की, वो दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद उसने इतना काम बढ़ाया, इतना काम बढ़ाया, आज 4-5 सैलून उसी के खुद के, दुबई जैसी जगह। अब मामला कैसे, अब मुझे पता चला जब मैं गया वहां दुबई, शारजा जब मैं गया, तो जब मैं गया तो फिर उन लोगों ने, आ गए क्या तुम? चलो अल्लाह बरकत फरमाए, ध्यान दो, समझे? चलो मेरे अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। तो बात क्या चल रही है, जब मैं गया तो उस लड़के ने कहा कि सैयद साहब को मैं खुद लेके आऊंगा। जब वो आया तो उसका नाम मुईन था। बोले हुजूर पहचाना मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। बोले वो मैं मुईन हूँ ऐसे। बोले आज उसने 3 दिन की छुट्टी खुद कर ली, पूरी गाड़ी से मैं 3 दिन के लिए गया था, उसने ही घुमाया। यार इतनी तबीयत खुश हुई, यार इतनी तबीयत खुश हुई। हमारा था वो, मेरा क्या रिश्तेदार था क्या? बेशक, लेकिन मुसलमान का एक बच्चा था यार। बेशक हकीकत। और तुम हो ये बच्चे नौजवान, कुत्ते भौंका, इधर से निकल गया तो कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर से निकल गया तो कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंकाने का मतलब ये है, ये कोई इंसानियत है? काम के बनो।